ساتھیوں، باہر سے سننے والے خواتین ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ذی الحج کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ اسلامی اعتبار سے، اسلامی مہینوں کی ہجری کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے۔ جیسے دنیا کے شمسی حساب سے دسمبر کا مہینہ آخری ہوتے ہی جنوری کا شروع ہوتا ہے، ایسے ہی یہ ذی الحج کا مہینہ کیا ہے؟ آخری مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں سے۔ اس کے بعد محرم کا اسلامی سال کا نیا سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آخر مہینہ بھی قربانیوں میں گزرتا ہے، پہلا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کے اندر، ہمارا دین، ہمارا مذہب جو ہے یہ قربانیوں کے ساتھ چلتا ہے، بغیر قربانیوں کے نہیں ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بے شمار اس میں تاریخی واقعات گزرے، اور اس میں بڑے بڑے وہ احترام والے اعمال اور عبادتیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو حج ادا ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا کے کونے کونے سے جانے والے انسانوں، مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، سب خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر طواف کرتے ہیں، ارکان ادا کرتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ حج کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت کو کرنے کے واسطے بندہ بے شمار قربانیاں لگا دیتا ہے، قربانیاں ادا کرتا ہے۔ اس کے بغیر وہ عمل و عبادت ادا نہیں ہوتا۔ گزشتہ کئی جمعات سے میں نے مختصراً طور پر اس کی تفصیلی تذکرے آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ حج کرنا ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اس نیت سے کرنا کہ اللہ اسے قبول کر لے، یہ اللہ کے واسطے کر رہا ہو، ورنہ ساری قربانی بیکار ہو جائے گی۔ ہمارا ملک چھوڑنا، روپے خرچ کرنا، جان مال لگانا، وقت کا نکالنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں اگر اللہ نے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے بار بار میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، اخلاص اور للہیت ہر عمل میں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت ہر میدان میں انسانوں کو بہکاتا ہے۔ بعض حج کرنے والے لوگ نیت کرے ہوتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، کوئی عمرہ کی نیت کرے رہتے ہیں لیکن نہیں جا پاتے، ادا نہیں کرے رہتے۔ کیا واسطے؟ شیطان ان کو اپنے بہکاوے میں لے چکا ہوتا۔ اتنے روپے خرچہ کر کو گاؤں چھوڑے گا، خاندان چھوڑے گا، گھر چھوڑے گا، یہ سارے معاملات جو ہیں، بزنس، بیپار، تجارت پڑے ہیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ طبیعتوں کے مسائل، گھریلو مسائل، بہت سارے چیزوں کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا، لیکن اس عمل کو کرنے سے روک دے گا۔ شیطان کو معلوم ہے حج اور عمرے کا اجر و ثواب کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، شیطان کو معلوم ہے، کرنے نہیں دے گا۔ اب جب انسان اس کے بہکاوے میں آ کر اس عبادت اور اس احترام والے عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نحوستیں اس پر آ جاتی ہیں۔
پریشانیوں نے آ کر گھیر لیا، بیماریوں نے آ کر گھیر لیا، کبھی تکلیف، کبھی مصیبت، یہ ساری چیزوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو نیت اللہ کے واسطے کیا تھا، شیطان کی سن کر اس نے اسے روک دیا۔ لہٰذا ایک بہت بڑی قربانی کے بعد جو ہے یہ عبادت کی جاتی ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اگر اتنی ساری عبادت قربانی کے بعد بھی قبول نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ بنا؟ حج کر کے آنے سے، نام لگا لینے سے حج قبول ہو گیا، یہ ثبوت نہیں ہے۔ مسلمان جاتے ہیں روپیہ خرچ کر کے، جا کر آنے کے بعد پہلے خالی نام رہتا، بعد میں پہلے حاجی لگا لیتے۔ بعض بزرگوں نے اس الفاظ کو استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں کی طرف گئے تو وہاں شریف نام جو ہے بڑا مشہور تھا۔ شریف، ہر آدمی شریف اپنے نام کو لگا لیتا، وہ شریف ہو یا نہ ہو۔ اب بعض لوگ اس میں سے جو حج عمرہ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ کر کے آئے تھے، اب ایسے لوگوں کا بھی یہ مزاج تھا کہ حاجی کے بغیر ان کا نام نہیں ہوتا تھا۔ حاجی وہاب صاحب، حاجی غفور صاحب، حاجی حسین صاحب، کسی کو نام پوچھے تو ہر کوئی حاجی کے نام سے نام بولتا۔ اب لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ نمازی اشرف علی صاحب۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ کیسا نام ہے، نمازی اشرف علی کیسا ہوتا؟ حضرت نے کہا کہ تمہارا حج قبول ہو گیا، تمہارے پاس سند ہے، تمہیں معلوم یقین ہے، تو تمہارا کیسا نام ہے؟ ہر کوئی حاجی کے نام سے بولتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کوئی ایسا عمل کیا ہو، وہ قبول ہوا کہ بھی نہیں ہوا اللہ بہتر جانے، تب جا کر آپ لوگ اپنے نام کو حاجی لگاتے ہو، تو یہ اشرف علی پوری زندگی دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اپنے نام کو نمازی لگاؤں؟ تو یہ مزاج ہے لوگوں کا، حاجی صاحب کا کوچ بلانا ان کو، ان کا سگا نام لے کر بلائے تب بھی چہرے پر جھلیاں رہتی۔ پہلی بات کیا دل میں ڈھوستے، اتنے روپے خرچہ کرو جا کے کیا واسطے میں کہ نہیں یہ نام لینے کے واسطے کیا۔ یہ سب جو ہے شیطان کے وسوسے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہر عمل میں، ہر چیز میں شیطان کیا کرتا، ایمان سے ہٹانا اور اسے دین سے ہاتھ دھلوا دینا اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے، احکامات سے دور کر ڈالنا، اس کے صفات اس کے اندر آ جانا، یہی محنت شیطان کی ہوتی ہے۔ اب یہ اکثر میں بات اس لیے عرض کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے، تجربہ ہے کچھ بعض مرتبہ کا، لوگوں کو نام پسند نہیں آتا، حاجی صاحب ہی بولنا ہے، ایسے ہمارے ساتھی جیسے کریں کیا حضرت تم سب معلوم رکھو، حج کو جا کر اس والے حاجی صاحب بلاتے نہیں، کیا کرتے؟ آج انسان کی زبان نہیں بولتی، اس کا تکبر بولتا، اس کی دولت بولتی ہے، اس کا خاندان بولتا ہے، اس کا دین نہیں بولتا اس کی زبان پر۔ مسلمان کا رویہ بتاتا ہے کہ اس کا دین ہے کہ اس کا اسلام ہے کہ اس کا اخلاق ہے کہ پھر اس کا دولت کا تکبر ہے۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، حج کے مسائل بے شمار ہیں، بس ہم یہ دعا کریں کہ اللہ جتنے اس وقت وہاں جمع ہوئے ہیں اور ان سب کے کرنے والے ارکان حج کو قبول فرمائیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ساری امت مسلمہ کو ایک مرتبہ اس کے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں۔ ایک یہ عبادت ہے بیت اللہ شریف کی، دوسری قربانی ہے۔
اب اس سے تو ہم واقف ہیں. قربانی بھی اتنی ہی بڑی عبادت ہے، اس سے ہمیں معمولی نہیں سمجھنا. یہ حج والے عبادت بھی اور قربانی والی عبادت بھی، اور اس کے علاوہ اور اعمال جو کرنے کے بعد اس میں قربانیاں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہی قربانیوں کے ساتھ ہے، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہے. دیکھو انسان جس راستے پر چلتا ہے نا، اس کا ذرات بھی اسے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی میکینک ہے، لیت میکینک، اس پیر پارٹس کا اس کا دکان ہے، شو روم کمپنی ہے. اس راستے پر وہ چل رہا زندگی پوری. وہ دکان چھوڑ کر آ کر گھر میں رہا تو بھی اس کے دل اور دماغ کے اندر سارے چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں کہ میری دکان کے اندر کون سی گاڑی کا پارٹس ہے کہ نہیں ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اور وہ چیز کو دیکھتے پہچان جاتا، کیونکہ وہ اس راستے پر چل رہا، اس کے ذرات بھی پہچان لیتا. چھوٹی سی بیرنگ آتی، اس سے بڑی بیرنگ آتی، سائز دیکھ کر انسان بول ڈالتا یہ کہاں استعمال ہوتی ہے، یہ کہاں کی چیز ہے بول. کیونکہ وہ اس راستے پر چل رہا ہے، اس کے ذرات کا اسے علم ہے. بزرگوں نے فرمایا جو جس راستے پر چلتا نا، اس کے ذرات اسے نظر آتے ہیں، اور جو جس راستے پر نہیں چلتا اسے وہاں کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے. اب اس کا اپوزٹ مطلب کیا؟ دنیا میں ہمیں چل رہی، دنیا میں جی رہی، دنیا کو دل میں بسائے دنیا کرتے جی رہی، تو ساری معلومات، سارا علم، سارے نظریات ہمارے سامنے ہیں ذرات کے برابر دنیا کے. لیکن ہمیں پہاڑ کیا نظر نہیں آ رہے؟ اعمال ہیں. نماز اس کا احساس ہی نہیں ہے ہمیں پہاڑ کے برابر. زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت، اللہ کے احکامات، نبی کی اطاعت و فرما برداری، یہ پہاڑ کے برابر ہیں. لیکن بندہ دین پر نہیں چل رہا تو اسے یہ پہاڑ کے برابر اعمال بھی نظر نہیں آتے. ورنہ ایسے ہی آج مسلمان ذلیل ہو جاتا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہر جگہ مسلمان ڈر ڈر کر زندگی گزارنا، ہر چپے چپے میں مسلمانوں کے دشمن، ہر جگہ تکلیفیں پریشانیاں مسلمانوں کو، یہ ایسے ہی آ کر گھیر لینی. ہم نے دین اسلام پر نہیں چلے، وہ اعمال پہاڑ کے برابر ہمیں نظر نہیں آئے. ہمیں جیسے نظر انداز کرے، اللہ نے ہماری زندگیوں کو نظر انداز کریا. چھوٹے سے 2 پتلی آنکھیں ہمیں رکھ لے، کوئی تا دیکھتی، اتنا چھوٹا سا دماغ رکھ کر، اتنا سوچنے والے، اتنی عقل استعمال کرنے والے. ذرا اندازہ لگاؤ، سارے عالم، سارے خلق کو بنانے والا، انبیاء و صحابہ اور اولیاء کو پیدا کرنے والا، ذرات کو پیدا کرنے والا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ، پھر وہ کتنا نہیں دیکھے گا، کتنا نہیں سوچے گا. اللہ کی سوچ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے انسان، اللہ کی نظریات سے بھی زیادہ دیکھ سکتا ہے. آج کوشش تو کر رہا ہے، کوشش یہی ہے آج انسانوں کی، لیکن سب بھرے کا بھرا رہے گا. انسان کی زندگی میں اصول ہوتے ہیں، اصول کے برابر جو ہے زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں برکت آئے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی. جس انسان کی زندگی میں اصول نہیں ہوتا وہ جانور نہیں بلکہ حیوان کی زندگی ہے. کیونکہ جانوروں میں بھی ایک اصول ہے. ہم جانور پالتے ہیں، کتا، بلی، مرغی، بکرا، گائے، بیل، سب پالتے ہیں حلال جانور. ان کے ایک اوقات ہوتے ہیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، کھیل کودنے کے، بھاگنے کرنے کے. کھانے کا وقت نکل جائے تو دیکھو کیسے آواز کرتے ہیں، چیختے ہیں، مالک کو پکارتے ہیں، چلاتے ہیں. وہ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اب میرا کھانے کا وقت ہے. مطلب جانوروں کی زندگی میں بھی ایک اصول ہے. حضرات بزرگان اکرام پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو، آپ نے جو ہے
تشریح ہمارے سامنے کی تو بھی بڑے اچھے الفاظ اور انداز اور چیزوں کی مثال دی ہے۔ اگر آپ جانوروں کی مثال دے دیتے تو جانوروں میں اصول ہیں، لیکن اس بات کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، حیوان کی مثال اس لیے دی کہ حیوان کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہوتا۔ وہ کب کھاتا پیتا سوتا جاگتا، کیا کرتا کیا نہیں کرتا، کب کس پر حملہ کرتا، کیسی اس کی زندگی، اس میں اصول نہیں ہے۔ اس لیے کہتے نہیں کسی کو گالی دینا رہا تو غصہ رہا تو کسی کو برا بھلا بولنا رہا کیا کرتی، حیوان کیا رہے تو بولتی، ایسا لفظ استعمال کرتے، کیونکہ حیوان کی وہ زندگی ہمیں معلوم، ہماری زندگی ہمیں نہیں معلوم۔ انہیں کیسی زندگی گزر رہا بول کر جو ہے ہمیں گالی میں الفاظ استعمال کر لے رہے، مگر ہمیں کیا ہے، ہمیں کیسا زندگی گزارنا، ہمیں کیا جینا کیسے جینا، ہمیں خود اپنے آپ کو بھلا دی ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ وہ بندہ بندہ ہے جس کی زندگی میں بندگی ہے، وہ بندہ بندہ نہیں بلکہ گندہ ہے جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، نہ تو ہمیں اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے، ہے نہیں، اللہ کی مرضی سے آئے، اللہ کی مرضی سے جانا ہوگا، لیکن درمیانی زندگی جو چھوٹا سا وقفہ ہے نا، اسے کیوں اپنی مرضی پر چلا کر اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ درمیانی وقفے کی زندگی، مختصر زندگی، اس سے ہم اپنی خبر اپنی آخرت کو خراب کر لے رہے ہیں۔ اس دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا، انسان سمجھ گا کہ میرے رہائش گاہ ہے یہ۔ اگر رہائش گاہ ہوتی تو ہمیں خود نہیں رہتے تھے، کیونکہ ہمارے سے پہلے جتنی قومیں جتنی انسانیت گزری نا، ان کو یہ دنیا برابر بس ہو جاتی، زمین ساری ہمیں رہنے جگہ کا رہتی تھی۔ یہ ایک بات بس ہمیں سمجھنے کے واسطے، جتنے ہمارے سامنے گئے وہ سب جگہ خالی کر کو گئے ہمارے آنے کے انتظار میں۔ اب کل ہمیں جائیں گے، ہمارے بعد آنے والوں کو جگہ دے کر جائیں گے۔ یہ رہائش گاہ نہیں ہے، اس دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنا کر بھیجا۔ یہاں ہر کوئی آئے گا، تھوڑی وقفے مختصر سی زندگی گزارے گا اور اس کا امتحان لیا جائے گا، پھر اسے واپس جانا پڑے گا۔ اب پاس ہوا کہ فیل ہوا وہ بات کی بات، اللہ وہاں رزلٹ دکھاتا، لیکن یہ امتحان چل رہا سو ہمارا۔ حضرات بزرگوں نے ایک دن کی زندگی کی قدر و قیمت کے بارے میں مثال دے کر فرماتے ہیں، ایک دن 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جب ایک روز گزر گیا سو گزر گیا، اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، آنے والا نہیں ہے۔ ایک دن وہ ہے جو آنے والا ہے، اور ایک دن وہ ہے جس دن میں ہم موجود ہیں، ہمارے سامنے ہے، جس کے درمیان ہم گزر رہے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا جو گزر گیا نہ تو اس پر بھروسہ کر، نہ آنے والا ہے نہ اس کی امید رکھ۔ کل کریں گے، سوان دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، نیکسٹ مہینہ، آئندہ سال دیکھیں گے، یہ آئندہ کی امید لگانا نہیں ہے۔ عقل مند انسان یہ نہیں سوچتا کہ آئندہ کل کے بارے میں۔ وہی عقل مند انسان کو کہا گیا کل جو گزرا اس کی معنی نہ رکھ، اس پر بھروسہ نہ کر۔ کیا ہمیں اللہ کی نظر میں فرما بردار میں کل کا دن گزرا یا نافرمانی میں گزرا معلوم نہیں، اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن عقل مند انسان کے واسطے آج کا دن جو ہے، آج کا روز جو ہے، یہ بڑا قدر و قیمتی والا ہے۔ آج جو کر سکتا ہے تو کل کی تیاری آج کر لے، یہ وقت ہے ہمارے پاس۔ آج دوپہر گزر گئی اور دوپہر تک کا ہمارے پاس وقت ہے، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن امید کل کی، آئندہ کل کی نہیں، جو گزرا کل کا افسوس نہیں، جو ہے اسے دیکھنا ہے۔ کئی جمعات سے ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالتے آ رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے کارنامے دیکھیں، نہ تو انہوں نے کل کی امید لگائی، نہ گزرے ہوئے پر روئے۔ کیسی کیسی قربانیاں۔ اللہ نے حکم دیا ہجرت کرو، ماں باپ گھر بار سب چھوڑے ہجرت کر ڈالے۔ نہیں اللہ ذرا دیکھ تم اب ایک دو روز دیکھیں گے بعد میں، نہیں بولے، حکم آیا ہجرت کرو، چھوڑ ڈالو سب کچھ، فوراً حکم پر تعمیل کریں، چلے گئے۔ کیونکہ ان کی زندگی میں ایمان اور یقین تھا، اور ان کو اس دنیا کی حقیقت کا علم تھا، اور وہ دن کا علم معلوم تھا ان کو۔ اب ہے وقت ہے، اب ہے، بعد نہیں ہے۔ چلے گئے، ہجرت کرے۔ اور اپنے جان سے اور اپنی سب سے زیادہ چاہنے والے، محبت کرنے والی اولاد کے بارے میں اللہ نے حکم دیا۔ واقعہ پورا ہمارے سامنے ہے، ہم سن چکے ہیں بارہا۔ خواب کو دیکھ کر کوئی حقیقت تعمیل کر سکتا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو معلوم نہیں تھا تو تعبیر الگ الگ جانوروں پر وہ ذبح کرتے گئے۔ اب ان کو فوراً فرشتے نے کہا، انہوں نے آواز سنی کہ ابراہیم ہم جانوروں کی نہیں تمہاری اولاد کی قربانی چاہتے ہیں، تو فوراً دوسرے دن کیا کریں، تیار ہو گئے اللہ کے حکم پر۔ اسے کہتے ہیں مقصد زندگی ہے بندگی بندے کے پاس۔ تو ان کی پوری زندگی کیا تھا؟ اس زندگی دنیا میں رہ کر بندگی میں تھے وہ اللہ کی، جو حکم تعمیل ہوتا اسے بجا لاتے تھے، کبھی ٹال مڑول نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی اب دنیا کے اندر جو ہے مقصد کے بعد ضروریات ہیں، انسان ہے، ضروریات ہیں، یہ کھانا پینا کپڑا، یہ رشتے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہمارے پاس ضرورت کی چیز ہے۔ ویسے ہی ان کی زندگی میں بھی تھے، بیوی تھی، اولاد تھی، اور ان کے بھی کام تھے، ان کے بھی ذمہ داریاں تھے، ضروریات تھی، وہ بھی جیسے ہمارے پاس ہے ان کے پاس بھی تھی۔ لیکن حقیقت بندگی اس وقت مقصد نظر آنا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے ضروریات کو ہی مقصد سمجھ لیا، اس چیزیں ضروریات کی جو ہیں یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کے حکم کو بجا لانے کا۔ ایمان اور یقین اور توکل اللہ کی ذات سے جڑا لینے کا ہے۔ ان کی زندگی میں ایسا تھا، اس وقت جو ہے ان سے نبیوں سے بڑھ کر کس کا یقین ہو سکتا؟ دور کے نبی سے بڑھ کر کس کا ایمان زیادہ ہو سکتا؟ ان کا یقین تھا، ایمان تھا، ساری قربانیوں سے وہ دوچار ہو کر آئے تھے، لیکن آخر میں جو قربانی کا مسئلہ چل رہا تھا، انہوں نے نونہال چھوٹے دودھ پیتے بچے کو اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے غیر ذی زرع میدان میں چھوڑ کر، پہاڑی علاقے میں چھوڑ کر آ گئے۔ کیوں؟ وہاں پر دیکھو بندگی بھی ہے، ضروریات بھی ہے، یہ چیزیں جو ہے علمی چیزیں ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے موٹے دماغوں میں رکھ کر 1 سے 2-3 مرتبہ اسے فلٹر کر کے سوچیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بندگی بھی ہے، ضروریات بھی ہے۔ ہماری زندگی خالی ضرورتوں کچھ لے کر گزر جا رہی ہے، پوری زندگی گزر گئی ہماری، لیکن ایک بات یاد رکھے، ہماری زندگیاں گزر جائیں گی، ہماری ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمارے پریشانیاں کبھی نہیں جاتے، ہمیں خود چلے جاتی خبر کے حوالے ہو کر، ہماری ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انسان پیدا ہوا ضرورت کے واسطے نہیں، جب اسے ضرورت جیسی رہے گی اللہ اسے دے دیں گے، اللہ اپنی طرف سے دے دیں گے اس کی ضرورت، لیکن انسان کا مقصد بندگی کی طرف ہونا چاہیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بچے کو لے کر گئے، مقصد بندگی تھا تو لے جا کر جو ہے چھوڑ کر آ جاتے، لیکن ساتھ میں لے کر گئے۔ ہمیں قرآن کہتا ہے، حدیث اور تاریخ کہتی ہے، اور مسلمان کو پتہ ہے
ساتھ میں کھجوروں کی تھیلی اور مشکیزہ پانی بھی لے کر گئے تھے۔ یہ کیا تھی؟ یہ ضرورت تھی۔ نبی کا ایمان ہے، نبی کا یقین ہے، وہ اللہ کے حکم پر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ اب ان کو معلوم بھی نہیں کہ میری بیوی بچے اتنے کھجور میں، اتنے پانی میں زندگی گزارتی کیا، لیکن ضرورت کو دیکھا، جتنی ضرورت تھی اتنی ضرورت تھی۔ آج مسلمانوں کی ضرورتیں کتنی دیکھتے ہیں، دیکھیں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر دولت سے 2 پہاڑے مال، دولت، زیور سے 2 پہاڑ اگر اللہ ایک مسلمان کو دے دے، آج کے مسلمانوں کی مثال، تو وہ مسلمان سوچے گا کہتے اللہ کیا اچھا رہتا ایک اور پہاڑ مل جاتا۔ اتنی حرص اور لالچ کی ضرورت ہے۔ کھاتا تو کچھ نہیں، جتنا مقدر میں اللہ دیا وہ کھائیں گا۔ گوشت ہے، چبانے داتا نہیں، میٹھے کو دل کھینچ رہا، لیکن ڈاکٹر شوگر کا مسئلہ رکھیا۔ اچھا خاصا کھانے کو جی کرتا، کھانے کے بعد میں ڈبل تکلیف اٹھانا، مطلب کیا؟ اللہ نے نہیں رکھا مقدر میں۔ پھر اس کے باوجود ہمیں ضرورت کو حاصل کرنے میں، کمانے میں، دنیا کو ایک کر ڈالنے میں، صبح اور شام، دن اور رات، ہر ایک راستے پر ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ اس راستے کے پورے ذرات ہمارے پاس ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی اگر یہ سوچ ہماری طرح رکھتے تو بہت سارا کھانے کا نظام یا کام والوں کو لگا دیتے کہ میرے بیوی بچے کہیں تکلیف نہ اٹھائیں، کہیں مر نہ جائے، ان کا جو ہے روزی روٹی کا خیال رکھو۔ لیکن انہوں نے آنے والی امت کو، آنے والی نسل انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ اللہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، بغیر جو ہے کھانا پانی روٹی کے بھی اللہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے پتھر پر مارے تو بڑا سا پتھر ٹوٹ گیا، اس کے اندر ایک اور پتھر، اسے مارے تو وہ بھی ٹوٹ گیا، پھر ایک پتھر اس کے اندر، اسے مارے تو ایک پتھر وہ ٹوٹا، اس کے اندر یہ چھوٹا سا کیڑا کیا ہے؟ پتا کھا رہا ہے۔ 3 پتھروں کے اندر اللہ نے نہ کوئی وہاں پر پیڑ پودا لگایا، نہ وہاں کوئی پانی ہے، کیا بھی نہیں، اور اس کیڑے کو وہاں پر پتا کھلا رہا ہے۔ اس کا نظام ایسا ہے۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، اس زندگی میں مقصد کو سمجھیں، مقصد کو سمجھ کر زندگی گزاریں۔ پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبات، ان کا ایمان، ان کی ہمت، ان کے جوابات ہماری زندگیوں میں جو ہے بدلاؤ لانے کے ہی سیرت ہے۔ بہت سارے ہم نے جو ہے موٹے موٹے ان کے سیرت کی باتیں سنتے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جو ہے ان کی زندگی میں سیرت میں لکھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکمل پورے 100 سال ہو گئے۔ 100 سال کے بعد فرشتے نے ان کو بشارت دی، مبارک ہو تمہیں پہلی والی سارا بیوی سے ایک اور اولاد ہونے والی ہے، اس کا نام اسحاق رکھو، اس سے اللہ 2 اور اولاد دے گا، اس سے بھی نبیاں پیدا ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے ابھی بشارت دے گا؟ یہ کیسی بشارت ہے؟ اس عمر میں بھی 100 سال ہو گئے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جو کرے گا وہ ہو سکتا۔ تو بہو ایسے ہی ہوا، 100 سال کی عمر گزر جانے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے عیسو اور یعقوب، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ چلا، بنی اسرائیل انہی کی اولاد اور انہی کی نسل کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے واسطے کوئی کام جو ہے مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت علماء اکرام نے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے کارنامے اور سیرت کو سامنے رکھ کر جو ہے امت کو ایمان اور یقین کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ ایمان اور یقین کی ترغیب ہونا چاہیے۔ قربانی والا مسئلہ
ہمیں پہاڑ جیسا ہے جو صرف ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ یاد آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی قربانیاں کیا ہیں؟ ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں قربانی کے ساتھ دین اور اسلام ہمارا ہے۔ بغیر قربانی کے نہ دین ہے نہ اسلام ہے۔ جتنی بھی انبیاء آئے سب نے قربانیاں دی، جان کی قربانی، خاندانوں کی، گھر والوں کی، قبیلوں کی، رشتوں کی، شہروں کی قربانی، مال اور دولت کی قربانی، سب کچھ دینے کے بعد انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ کہتے نہیں اللہ کا ہر کوئی مگر اللہ کا کوئی ایک ہوتا ہے۔ اب ہمیں سب جو ہے اللہ اللہ کرتے نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ بھی بولنا میرا بندہ بندہ بول کر، وہ کمال کیا ایمان ہے۔ غالباً حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اکثر درس دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ اس میں ایک بات فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بازار میں گیا تو ایک جو ہے مجذوب اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے سلام خیر خیریت پوچھی۔ بات چیت کے بعد انہوں نے پوچھا کہ احمد علی یہاں انسان کہاں بستے ہیں؟ مثال دیکھو، ہم سب کی نظر میں ہمیں سب انسان، ہمیں سب پکے مسلمان، ہمیں سب بڑے دیندار، کرنے دو نکو دو اعمال، دین پر چلیں دے نکو چلیں دے، ہمیں بڑے دیندار، عبادتیں کرنو نکو کرنے، ہمیں مسلمان پھر بھی غلط فہمی ہے، ہماری حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ولی ان سے پوچھے اب دیکھو بازار میں انسان نہیں تو کون رہیں گے، یہاں انسان کہاں بستے ہیں؟ تو انہوں بازار کی طرف دیکھے، حضرت سارے انسانان چناہیں بولے۔ جب انہوں نے اپنی روحانی آنکھوں کی توجہ ڈال کر دیکھی، انہوں نے احمد علی کو دیکھا اور یہ حضرت نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی ولایت کی جو ہے توجہ کا اثر ان کے چہرے پر ایسا ہوا، جب بات دوبارہ انہوں نے بازار میں دیکھا تو کہتے ہیں کہ مجھے پورے بازار میں کتے اور بلی اور خنزیر کے علاوہ چلتے پھرتے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تھے تو سارے انسان، نظر آئے کون؟ جانور نظر آئے۔ مطلب کیا کہ آج کا انسان کے اعمال اور اس کی عبادتیں اور اس کی سوچ اور اس کی نیت اور اس کے ارادے اور اس کی زندگی پوری جانوروں کے برابر گزر رہی ہے تو صرف ہمیں انسانی شکل میں ایک انسان بن کر ہمارا بدن باڈی جو ہے چل پھر رہا ہے، لیکن سارے اوصاف انسانیت کے ہمارے اندر سے نکل چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے لے کر اس بندے کو اللہ کے قریب تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، بہت اچھی عبادتیں اور اعمال قربانی کے ہیں، اس کے اور مسائل ہم سب سارے سنتے آ رہے ہیں۔ ایک دو باتیں اسی کے تعلق سے میں عرض کر دوں، لیکن مسائل تو ہم بارہا سنتے ہیں۔ ہر عبادت اور عمل ایسے کرنا کہ میں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں، اللہ اسے قبول کرے، اس میں تیسرا کسی کو دخل نہیں کرنا۔ ابھی کچھ ایک ہفتہ ہمارے سامنے بچا ہے قربانی کا، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے، جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ اس کو اللہ قبول فرمائے، اور جن کی طاقت نہیں ہے اللہ ان کو بھی قربانی دینے کی استطاعت والے اور طاقت والے بنا دیں۔ لیکن ایک بات ہمیں غور کرنا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد بھی اگر قربانی نہ ہوگی تو کیا فائدہ بنا؟ جسے میں نے شروع میں کہا حج کے تعلق سے، حج قبول نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں، سب بیکار ہوگا۔ قربانی بھی قبول نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں، سب بیکار۔ اب اس میں قبولیت کے اور ناقبول ہونے کی وجوہات حضرت علماء اکرام ہمیں بارہا جو ہے اس کے اشارتاً فرماتے۔ آج جو ہے جیسے انٹرنیٹ کا، ٹیکنالوجی کا زمانہ، ماڈرن زمانہ سمجھا جاتا ہے، عبادتوں کو سب کو جو ہے اس کے اندر ہمیں انوالو کر دیتے ہیں، پھنسا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان جانور لے کر آیا، بیل یا اچھا بھاری خاصا بکرا، پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی فوٹو لے لیتے ہیں، فوٹو لے لے، ویڈیو بنا لے اور کیا کریں؟ بھیج ڈالے ادھر ادھر، آپ سب کا
مطلب کیا؟ سب سے قربانی جانور ہونے سے پہلے کیا ہوا؟ ہمارا ریاکاری اور دکھاوا ہمارے پاس آ گیا تو وہ قربانی وہاں ٹھپ ہو گئی. ذبح ہونا پہنچنا نہیں پہنچنا تو بات کی بات ہے. تو اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں. اگر ہمارے پاس جانوریں ہیں تو جو ہے اسے گلی کوچوں میں پھرانے سے، اس کے جو ہے ریالی نکالنے سے، اس کی تعریف کر کے کرنے سے، ان سارے چیزوں سے وجوہات سے بچنے کی پوری کوشش کرے، بھرپور اس سے کوشش کرے. اور ایک مسئلہ بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، تاکہ جنازہ بھی ہے، نماز کے بعد جانے والے لوگ ہیں، ہے نہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا کر بات ختم کر لیتا ہوں کہ جانوروں کا آج مسئلہ جب بڑے لوگوں کا کیا ہے بولے تو، قربانی کے جانور خرید کر جو ہے کہیں خریوں میں کسی کام والوں کے پاس چھوڑ دیتی ہیں. یہ چل رہا مسئلہ. اب سبا قربانی کرنا ہے بولے تو آج پکڑ کو لائے، سبا کیا کرے؟ ذبح کر ڈالے. اس سے بھی جو ہے ایک اندر کی توقع، ایک نیت اور ایک جو ہے اسپرٹ، جو طاقت ہے قربانی کا ایک جذبہ، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. حضرت علماء کرام تشریف فرمائی ہے قرآن کے آیتوں سے کہ بندہ جانور کو یہ سوچ کر، یہ نیت سے قربانی کرے کہ اللہ یہ جانور نہیں، اگر تو میری جان بھی مانگ لے، میری اولاد کو مانگ لے تو میں قربان کر دوں گا. لیکن جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کا درد ہونا، کہاں سے درد ہوتا؟ کل جانور پکڑ لیتے آج چاقو پھرانی، درد کیسا ہوتا؟ تو اس سے فرماتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اپنے پاس جانور کو رکھو، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، اپنے ہاتھ سے پلاؤ، اچھا ہاتھ سے پکڑ کر چراؤ، اس کی محبت، اسے محبت کرو، اپنی اولاد کی طرح دل میں بساؤ، تاکہ ذبح کرتے وقت قربانی والے دن آپ کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو. اگر یہ نہ ہو تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.